فکرمند ہونے کا مزاج. جب یہ بات کہی گئی کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی شخص ایک انسان کی زندگی بچا لیتا ہے، ایک انسان کی زندگی بچا لیتا ہے تو وہ ساری انسانیت کی زندگی بچاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو سارے انسانوں کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے اور سارے انسانوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. تو فکر مندی ضروری ہے. فکر مندی کو عام کریں، لوگوں کو ابھارے اس بات پر، اکسائیں اس بات پر کہ وہ سوچیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. وہ لوگ جو 1000 سال سے مل جل کر رہتے تھے، وہ آبادیاں جہاں سینکڑوں سال سے لوگ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے تھے، آخر وہ کون سی بیماری پھیلی ہے، وہ کون سی وبا آئی ہے، وہ کون سی آندھی چلی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے؟ نفرت کا یہ زہر کہاں سے آیا ہے اور کس طرح سے پھیل رہا ہے؟ اس کو کیسے روکا جائے؟ یہ فکر مندی اپنے اندر بھی پیدا کرنا ضروری ہے اور سارے لوگوں کے اندر اس فکر مندی کو عام کرنا ضروری ہے. اور یہ وقتی فکر مندی نہیں ہونی چاہیے، مستقل فکر مندی ہونی چاہیے. کوئی واقعہ پیش آئے یا نہ پیش آئے، آپ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھیں، ملک کی دھڑکن کو سنیں، ملک کس طرف جا رہا ہے اس کو دیکھیں اور تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے یہ بات کو سمجھ لیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی فساد ہو، کہیں پر کوئی بڑا واقعہ ہو. واقعات ہونے سے پہلے آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے فکر مندی ہو. تو وقتی فکر مندی نہیں ہو کہ ایک واقعہ پیش آیا، آپ کچھ دن فکر مند رہے، سوچا، بات کی، اور اس کے بعد پھر واقعہ پرانا ہوا اور آپ پھر اپنی دوسری بے فکریوں میں مصروف ہو گئے. اور یہ فکر مندی منفی نہیں بلکہ مثبت ہونی چاہیے. ایک منفی فکر مندی ہوتی ہے اور ایک مثبت فکر مندی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک گاؤں میں 2 گروپوں میں لوگ بٹ گئے، ان کے بیچ میں نفرت کی دیوار حائل ہو گئی اور وہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو ایک فکر مندی یہ ہے کہ ہر ایک یہ سوچے کہ میں دوسرے کو کہاں سے، کس طرف سے نقصان پہنچاؤں. وہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں. یہ ایک فکر مندی ہے. آدمی اس طرح کے پلان بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، لیکن اس سے نفرت اور آگے بڑھتی جاتی ہے، پارٹی بندی اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے، فرقہ واریت کا بھوت اور خطرناک ہوتا جاتا ہے. اس کے بجائے دوسری فکر مندی یہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ جب ہم سب ساتھ رہتے تھے تو پھر 2 کیسے ہو گئے، 2 حصوں میں کیسے بٹ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ اس کو جڑ کو ختم کیا جائے، کیوں نہ اس سوچ کو بدلا جائے، کیوں نہ اس نفرت کے بیج کو زمین سے نکال پھینکا جائے اور نفرت کو ختم کر دیا جائے. تو یہ مثبت سوچ ہے. تو مستقل طور پر اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ اس ملک میں اس نفرت کی اس آندھی کو کیسے روکا جائے اور نفرت کے اس دلدل سے اس ملک کی عوام کو کیسے نکالا جائے. حضرات، ایک چیز ہے حادثے کو ہونے سے روکنا اور ایک ہے حالات کو بدل دینا. حادثات کو روکنے کے لیے ہم امن کمیٹیاں بناتے ہیں. وہ امن کمیٹیاں کوشش کرتی ہیں کہ کوئی حادثہ نہیں پیش آئے، لیکن یہ ایک وقتی ارینجمنٹ ہوتا ہے جس کو فائر فائٹنگ کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگے اور آگ لگے تو فوراً بجھا دی جائے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ حالات ہی کو بدلا جائے تاکہ اس طرح کی امن کمیٹیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے. لوگ مل جل کر رہنے لگے، لوگ ایک دوسرے کا خیال اور احترام کرنے لگے. تو اس کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ بہت حساس بات ہے. ہندوستانی مسلمانوں کی یہ شاندار روایت رہی ہے اس ملک میں کہ انہوں نے ہمیشہ
قانون کا خیال کیا ہے، قانون کا لحاظ کیا ہے، قانون کا احترام کیا ہے۔ قانون اس لیے بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے نقصان سے، ایک دوسرے کی زیادتی سے، ایک دوسرے کے ظلم سے بچائے۔ ہر ملک میں قانون اسی لیے بنائے جاتے ہیں، اور ہندوستانی مسلمانوں نے عام طور سے قانون کا احترام کیا ہے، اور اس روایت کو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہے قانون کو ہاتھ میں لینا۔ قانون کو ہاتھ میں لینے سے آدمی اور زیادہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا جو سیفٹی کور ہے وہ اس سے چھن جاتا ہے، اور وہ زیادہ خطرے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اور قانون کی طاقت کو استعمال کرنا، تو قانون کی طاقت آدمی کو زیادہ تحفظ فراہم کرتی ہے، زیادہ محفوظ بناتی ہے۔ تو قانون کو ہاتھ میں لینے سے آپ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، قانونی طاقت کو اپنے ساتھ رکھنے سے آپ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی آگ ہے، آگ میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائیں گے، لیکن اسی آگ کو آپ اپنے بہت سارے مفید کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بجلی کو اگر آپ چھوئیں گے تو کرنٹ لگ سکتا ہے اور تباہ کن ہو سکتا ہے، لیکن اسی بجلی سے آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے قانون ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا خیال کبھی دل میں مت لائیے۔ اور یہی ہماری اس ملک میں روایت رہی ہے، جہاں تک قانون کی طاقت کا استعمال کرنا ہے ظلم کو روکنے کے لیے، تو اس طاقت کا پورا استعمال کیجیے۔ قانون کی طاقت استعمال کرنے کے سلسلے میں ملت میں ایک عام طور سے غفلت پائی جاتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کے اوپر سے بھروسہ مختلف اسباب کی وجہ سے اٹھتا رہا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، ملت کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ قانون کی طاقت آپ کی اپنی طاقت ہے، اس طاقت کو اپنے پاس رکھیے۔ البتہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قانون کی جو لاٹھی ہے وہ وقتی طور پر تو حفاظت کا کام کرتی ہے، لیکن وہ نفرت کے زہر کو نہیں روک سکتی ہے۔ نفرت کے زہر کو روکنے کے لیے آپ کو وہ کوششیں کرنی ہوں گی جن سے نفرت کا زہر روکا جاتا ہے۔ حضرات، اس ملک میں ایک چھوٹا طبقہ ہے، ایک چھوٹا ٹولہ ہے شر پسندوں کا، نفرت پسندوں کا، نفرت کے سوداگروں کا، وہ نفرت پھیلا رہا ہے، اور اس ملک کی ایک بڑی تعداد ہے جو گویا کہ ایک طرح سے میدان ہے جس میں کہ نفرت کا کھیل کھیلا جائے۔ اس بڑی تعداد کو نفرت سے بچانے کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹے ٹولے کو نفرت پھیلانے سے روکنے کا کام، یا اس کی نفرت کا رخ بدل دینے کا کام یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے دیوار آپ بن سکتے ہیں۔ اس ملک میں مسلمان اقلیت میں ہے، اور اس اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں پر حکومت کو نہ بنا سکتے ہیں، نہ حکومت کو گرا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو ایک دین کی جو قوت ہے، دین کی جو روشنی ہے، آپ کی جو ایک ممتاز مخصوص ایک پوزیشن ہے قوموں کے درمیان، کہ آپ قوموں کے درمیان ایک قوم نہیں ہے، ایک امت ہے، ایک نظریاتی امت ہے، حق کے علمبردار ہے، روشنی کے علمبردار ہے۔ تو آپ اگرچہ اس ملک میں حکومت کو نہ بنا سکتے ہیں، نہ گرا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کی وچار دھارا کو بدل سکتے ہیں، اس ملک کے پبلک اوپینین کو بدل سکتے ہیں، اس ملک میں غالب نظریہ اس کے علمبردار بن سکتے ہیں، اپنے حق کے نظریے کو غالب کر سکتے ہیں، محبت، امن اور شانتی اور عدل و انصاف کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، نفرت کی وچاردھارا کو شکست دے سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جن کی ہے چاہے ان کی چلتی رہے،
لیکن آپ اپنی کوششوں سے ان کی وچاردھارا کو شکست دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوت سے آپ کو نوازا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی قوت ہے. اس قوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات، آپ کی اصل طاقت آپ کا دین ہے، اور آپ کی اصل طاقت آپ کا اخلاقی سرمایہ ہے. اس اخلاقی سرمایہ سے، اس دینی قوت سے آپ اس ملک میں عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب فرعون کے ملک میں اور فرعون کی بادشاہی کے تحت بنی اسرائیل بہت ہی ذلت اور ظلم کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. اے میرے لوگو، اے میری قوم، اگر تم، موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر توکل کرو. اگر تم مسلم ہو، فقالوا علی اللہ توکلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو مخلص لوگ تھے، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا. اور اس کے بعد ان کی دعائیں کیا ہوتی تھیں؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے ہمارے رب، ظالموں کے ظلم کا ہم کو شکار مت بنا، ہمیں ظالموں کی آزمائش میں گرفتار مت کر. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں القوم الکافرون، کافر لوگوں سے ہم کو نجات عطا فرما دے. حضرات، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب پر بھروسہ، اللہ کے دیے ہوئے دین پر بھروسہ، کتاب و سنت کی طاقت کو سمجھنا، اللہ کے دیے ہوئے دین کی قوت کو سمجھنا اور اس قوت کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ آپ کی قوت کا اصل راز ہے. اگر آپ اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو، العروۃ الوثقی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تو پھر کوئی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا ہے کچھ. اور آپ ظلم کی اس آندھی سے، ظلم کی اس آزمائش سے، ظلم کی اس کیفیت سے نہ صرف اپنے آپ کو، اپنی ملت کو، بلکہ پورے ملک کو نجات دے سکتے ہیں. اور آپ کی حیثیت اس ملک کے لیے نجات دہندہ ہی کی ہونی چاہیے. یہ ملک آپ کا منتظر ہے، آپ کی کوششوں کا منتظر ہے، کیونکہ اس ملک کے عوام سب کے سب مظلوم ہیں سوائے کچھ ظالموں کے. اور ان سارے مظلوموں کو ظلم سے بچانا، ظلم سے چھٹکارا دلانا، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور اللہ کی بھیجی ہوئی روشنی ہے. اس لیے ڈرے نہیں، ڈرائے نہیں، اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے جم کر اپنے نصب العین کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کام کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، دھن کے ساتھ اس کو انجام دیں. اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.